رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسب حال اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے کہ جب اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود شریف پڑھوں گا، ہو سکا تو بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور در و دیوار گواہ بھی ہو جائیں. ادھر ادھر دیکھنے سے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے شوال المکرم کی 16ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر آج میں دامت برکاتہ سوال ہے، لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جس سے راہگیروں کو چلنے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو کیا یہ لوگ حقوق عبادت کرنے والے کہلائیں گے؟ راستہ گھیرنا جہاں لوگ چلتے ہیں تو یہ حقوق العباد ہی کیا حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں. اس سے جانوروں کو بھی چلنے کا تو حق ہے نا، جیسے گائیں نکلتی ہیں اور جانور نکلتے ہیں. تو اس طرح گاڑیاں راستے میں پارک کرنے سے ایک تو لوگوں کا راستہ تنگ ہوتا ہے، دوسرا دکانداروں کے راستے رکتے ہیں، گاہکوں کے راستے رکتے ہیں، پھر اس میں حادثات بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے. اور اگر یہ راستہ گاڑیوں کے گزرنے کا بھی ہے تو اس طرح ٹریفک جام ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہوگی کہ اس میں مریض ہوتے ہیں. بلکہ بھیڑ بھاڑ کے موقع پر بعض اوقات تو ایسے سے نقصانات کا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جیسے کہ محفل نعت، اجتماع ذکر و نعت یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے بھی راستہ گھیر لینا کہ حقوق عامہ تلف ہوں یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. تو ایک جگہ مجھے پتا یہ واقعہ کنفرم جیسا پتا ہے، ایک جگہ محفل نعت تھی اور بہت بڑی محفل تھی اور بالکل راستے جام تھے اور کسی یعنی قریبی عمارت میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا. اب راستہ ہی نہیں ملا، راستہ نہیں ملا، اس سبب سے وہ مریض جو بیچارے تھے وہ اس نے دم توڑ دیا. یہ مجھے واقعہ پتا ہے. ہم تو اگر یہ محفل نعت ہوں، جلسے ہوں یا ہمارے دعوت اسلامی کے اپنے اجتماعات ہوں، اس میں یہی درخواست کرتے رہتے کہ متبادل راستے ہونے چاہیے.
ایسی گلی میں اس طرح کے مطلب سلسلے نہ کیے جائیں کہ جس میں لوگوں کے مکانات ہوں اور مائک کی آواز سے ان کی تکلیف ہو. اور یہ کہہ دینا کہ سب خوش ہوتے ہیں، یہ بالکل یعنی کہ جاہلانہ بات ہے. ایک دن کا بچہ بھی کیا خوش ہوتا ہے آپ کی یہ کان پھاڑ آواز سے؟ چلو 2-4 منچرے نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ مل جل کر کرتے ہیں، لیکن بیچارے دودھ پیتے بچے، ان کو کیا پتا کہ یہ آواز کاہے کی ہے؟ ان کو تو وہ جھونک کے جاگ جائیں گے، پھر چیخ چیخ کے روئیں گے، پھر نہ امی کو سونے دیں گے نہ ابو کو سونے دیں گے. اسی طرح جن کو صبح کام کاج پہ جانا ہوتا ہے وہ بیچارے کیسے سوئیں گے؟ آدھی رات تک، بلکہ بعض وقت پوری رات تک یہ مائک پر وہ دھوم دھام سے چل رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ایسے مطلب یہ کہ لچے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی بے عزتی کر دیں گے. تو بیچارے وہ دل جلاتے رہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی آپ نیکی کریں نا، تلاوت بھی ایون آپ کریں، اور کوئی سو رہا ہے اور زور سے تلاوت کریں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت پہلے ایک بار میرے کو ایک آدمی ملا کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے اور رمضان شریف کا مہینہ تھا غالباً، تو زور سے وہ مائک پر شبینہ ہوتا ہے اور چند آدمی ہوتے ہیں شبینے میں، ایک سب بھی نہیں ہوتی، بس 2-4 آدمی ہوتے ہیں، اور یہ ہم کو سونے نہیں دیتے. تو یہ بیچارہ مظلوم تھا کہ کون سنے؟ لوگ تو بولے تلاوت تو شبینہ، اس کو تو روکتا ہے. تو وہ روک نہیں رہا تھا بیچارہ کہ آواز بند رکھو. اب 4 آدمیوں کو پہنچانے کے لیے تم سارے محلے کو مطلب ہے کہ زبردستی سننے پر مجبور کر رہے ہو، تو شریعت نے اس کی تو اجازت نہیں دی نا. تو اس لیے نہ گاڑی کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جائے، نہ عبادت کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جائے، کہ عبادت میں بھی وہی انداز ہو کہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو، خود عبادت کرے. اسی طرح اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں. لوگ تکلیف دینے میں بالکل ہی احساس نہیں رکھتے. جیسے کہ رات دیر سے آئیں گے گھر پر تو وہ گلی میں داخل ہوں گے اور زور سے بھونپو بجانا شروع کر دیں گے. بعض اس طرح کے بھی وہ نادان لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی شریف آدمی سمجھدار آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے بھونپو بجائیں گے اب اپنے گھر آواز پہنچانے کے لیے. یہ 10 گھروں میں رہنے والوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں. یا گھر کے باہر آ کر بجائیں گے، دوست ملنے آیا ہوتا تو وہ بجاتا ہے آدھی رات کو، اس دوسروں کو اس کی آواز جاتی ہوگی اور بیچارے پریشان ہوتے ہوں گے. اس طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں. یہ اب جیسے قربانی کے دن آ رہے ہیں، اب وہ قربانی کا جانور کسی کے گھر کے آگے باندھ دیا، اب وہ بیچارہ پریشان، وہ لید گوبر وہیں جو کچھ کرنا ہے کر رہا. پھر ذبح ہوا جانور تو وہ بھی بالکل بیچ سڑک پہ، او خونم خون، اور یہ مطلب لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، رستے بند ہو گئے، کوئی چل نہیں رہا. تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جانور ذبح کرے سائڈ پہ کرے، کسی کے گھر کے آگے نہ کرے، کسی کے دروازے پر خون کے چھینٹے پڑے، دیوار آپ نے گوبر سے کسی کی خراب کی، خون آلود کی، آپ کی کوئی کرے گا تو کیسا لگے گا؟ تو اب یہ کہ اگر ایسا کیا ہے تو کسی کے گھر کا کو خون آلود کیے دروازے اور دیواریں، تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اور رنگ چونا بھی کروانا پڑے گا. ہاں جو بھی ہے صاف صفائی کر کے جیسا تھا ویسا دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ صاحب خانہ، اصل مالک، بیٹے نے کہہ دیا، گھر کے نوکر نے کہہ دیا، کسی بچے نے کہہ دیا، یہ نہیں. اصل مالک جو گھر کا ہے نا، وہ اگر معاف کر دے کہ چلو کوئی بات نہیں تو صحیح ہے، ورنہ تو یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ کی دادا گیری اور وہ سب کچھ چل جائے گا، آپ کو کوئی نہیں بولے گا، لیکن جاؤ گے کہاں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب کہاں جاؤ گے؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں، سبھی کو چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مطلب عاجزی اختیار کریں، اس سے ڈرے. ورنہ بڑے بڑے پہلوانوں کو موت نے پچاڑ دیا، بڑے بڑے فنکاروں کو موت نے قبر کے گہرے گڑھے میں داب دیا، بڑے بڑے لیڈروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو
موت کھا گئی. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر 14 اگست کے حوالے سے کوئی آپ ایک مدنی گلدستہ ہمارے عاشقان رسول کو عطا فرما دیں کہ 14 اگست کو کس انداز پر یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی عاشق رسول کے دل میں آپ کی آواز تاثیر کا تیر بن کر ایسے داخل ہو کہ وہ توبہ بھی کر لے, اور اگر گناہ کرتا ہے یا تھا اور وہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو. ویسے تو یوم پاکستان ہجری سن کے حساب سے 27 رمضان المبارک کو ہے, اور سن عیسوی کے حساب سے 14 اگست کو ہے. تو اب چونکہ ساری قوم 14 اگست کو یوم پاکستان مناتی ہے تو مدنی چینل بھی بناتا ہے. مدنی چینل پر الحمدللہ 14 اگست کے سلسلے میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی پچھلے سالوں ہوا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ نیت ہے, اور مزید پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل جاری کرتا ہے. تو اگر مدنی چینل پر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچے رہیں گے, ورنہ نظام مخلوط, مکس, مرد عورت, بے پردگی, یہ طرح طرح کی روشنیاں دیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں. پھر وہ ہر طرف میوزک بجتا ہوگا. وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹیج لگا کر ہجڑوں کی طرح ناچتے تھے لوگ, اب پتہ نہیں کیا ہوتا. میں تو برس سے مطلب اس طرح کے ماحول میں گزرنا ہی کہیں روڈوں پہ اور میرا ہوتا نہیں ہے. شاذ و نادر ہی باہر نکلتا ہوں, وہ بھی بس مجبوریاں ہیں, پہرے کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سارے مدنی قافلے 14, 15, 16 اگست کو سنتوں بھرا سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو نہیں کر رہے وہ بھی اگر ہمت کریں اور سارے مل کر اگر نیتیں کریں کہ انشاءاللہ 14, 15, 16 اگست مدنی قافلہ انشاءاللہ, جس کی نیت بنتی ہے دل سے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ یہ شہداد کوٹ والے بھی اور جو چنیوٹ والے بھی سبھی نیتیں کریں. شہداد کوٹ ضلع قمبر, پاک قائمی کابینہ باب الاسلام سندھ. میں تو اس کو پنجاب سمجھ رہا تھا, باب الاسلام میں اتنی جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نہیں واقعی ماشاءاللہ سری سر ہے. واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا. ابھی یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے بھی 14, 15, 16 اگست کو بے شمار مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے انشاءاللہ. باپا باب المدینہ سے تقریباً 14,000 اسلامی کا ہدف لیا ہے ہمارے ذمہ داران نے کہ 14 اگست سے 14,000 اسلامی صرف باب المدینہ سے, اور بقیہ باپا دیگر کابینات سے بھی اہداف آ رہے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل دھوم دھام سے جیسے آپ نے فرمایا کہ بس ایک کام مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ, انشاءاللہ عزوجل پاکستان بھر سے بابا دھومیں مچ جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی محروم نہ رہے مدنی قافلے سے. یہاں رہیں گے تو پھر میوزک کی آوازیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ نور و نکھو دوڑے. اب 2 دن کی تو اس 3 دن میں چھٹی آفیشلی ہے, تو فارغ ہوں گے تو خدا جانے کیا کیا کریں گے. گناہوں بھرے چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے. تو وہی اللہ گلہ, اس میں بھی چینلز نے بھی امت کا بہت مطلب وہ بہت خرابیاں کر رہا ہے. ایک تعداد ہے چینلز کی جو گناہوں بھرے سلسلوں کے ذریعے کبھی ایمان پر حملہ کرتے ہیں, کبھی شرعی مسائل پر حملہ کرتے ہیں. وہ گانے والے اور ناچنے والے بھانڈ بھگتیے بیٹھ کر اسلام بیان کر رہے ہیں, اور پھر جا کر وہ اسٹیج پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا عجیب. یا مسلمانوں کب جاگو گے, ہوش میں آؤ. کہیں ان فنکاروں کے ساتھ حشر ہو گیا قیامت کے دن تو کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث پاک میں المرء مع من احبہ, جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے. تو اچھوں سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے. کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں سمجھ جاؤ. مدنی چینل دیکھا کریں.
تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ عید کے دوسرے دن کو پنجاب کے کسی شہر میں 3 نوجوان اسی طرح گھومنے پھرنے نکلے اور ایک گاڑی سے جو ان کی ٹکر ہوئی تو اس میں ایک نوجوان وہیں روڈ پر ہی اس کا انتقال ہوا، اور اس کا پوری جسم کا وہ مطلب عالم ہے کہ شاید رونگٹے کھڑے کر دے آدمی کو دیکھ کے، اتنا مطلب جھلس گیا، وہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی جو ون ویلنگ کی جاتی ہے یا اس طرح کی جو رف ڈرائیونگ کی جاتی ہے، اس سے حادثے ہو کر بہت ہی خطرناک جو ہے وہ مطلب حادثے ہو جاتے ہیں اور اس میں انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرم فرما، اگر یہ مسلمان تھے تو اللہ تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شوکت عطاری ہند بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مدنی مذاکرے میں سوال ہے کہ مدنی چینل پہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیا یہ شعر پڑھنا صحیح ہے؟ کیا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا؟ براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر بغیر وسیلے کے اللہ اللہ کرو گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کا وسیلہ نہیں لو گے۔ یہ بتائیے کہ کوئی مطلب 1000 سال کی عمر پائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور نبی کا انکار کر دے کہ میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں مانوں گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو کیا اللہ ملے گا اس کو؟ کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے ہی نا ہم کو اللہ تک پہنچایا کس نے؟ اللہ کی پہچان کس نے کروائی؟ تو یوں مطلب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ مطلب بزرگوں کے طرح طرح کے معاملات ہیں کہ مطلب جو بغیر وسیلے کے، جیسے کسی بزرگ سے منسوب ہوئے بغیر اس کا دامن تھامے ہوئے بغیر اگر اوراد و وظائف بھی پڑھتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی، لیکن جب وہ کسی کی اجازت سے پڑھتا ہے تو بات بن جاتی ہے۔ دیکھیں نا، 2 آدمی ہیں، ایک مطلب شخص درود شریف پڑھ کر دم کرتا ہے کسی پر تو اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا درود پاک پڑھ کے دم کرتا ہے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ دم کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دم کرتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں کے پاس کارتوس ہے، ایک کارتوس ہاتھ سے مارتا ہے بندے کو کچھ نہیں ہوتا، ایک کارتوس جو ہے وہ نالی میں ڈال کے بندوق میں چلا کے پھر وہ ٹھا کرتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ کارتوس اور بلیٹ تو ایک ہی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن جس منہ سے نکلا نا، یہ دونوں منہ میں فرق ہے۔ ایک کا منہ گندا تھا، اثر نہیں ہوا، ایک کا منہ پاکیزہ تھا، اس کا اثر ہوا۔ ایک بندہ جو تھا وہ گناہگار تھا، اس کا اثر نہیں ہوا، ایک نیکوکار تھا، اس کا اثر ہوا۔ ایک بندہ صاحب اجازت تھا، اس کا اثر ہوا، ایک بندہ صاحب اجازت نہیں تھا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بزرگوں کی حکایتیں نہیں سنی آپ نے کہ ادھر سلام پھیرا تو ادھر والے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرا ادھر والوں کو حافظ قرآن کر دیا، اس طرح کی حکایتیں۔ ویسے برسوں تک حفظ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ والے جو جھٹکے میں حفظ کروا دیں، اللہ والے جھٹکے میں منزلیں طے کروا دیں۔ میرے غوث پاک کی حکایتیں نہیں ہے، چور کو پکڑ کے قطب بنا دیا۔ قطب یہ ولی کی ایک قسم ہے، اسے کتنی منزلیں طے کروا دی،
چوری کرنے کے لیے آیا, ہاتھ پکڑا اور دے دیا کہ اس کو فلاں علاقے کا قطب بنا دو, تو وہ ایک کی جھٹکے میں عالم دین بھی ہو گیا. عالم جو نے اس وقت تک کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب عالم دین نہ ہو, تو عالم دین بھی بنا دیا, ولایت کا تاج بھی پہنا دیا اور قطب کا منصب بھی دے دیا, لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے یہ غوث پاک نے کیا. تو اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شعر اعلی حضرت کا یاد آ رہا ہے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یعنی تم دامن مصطفیٰ چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ جہنم کی کنجی ہے, جہنم کی چابی ہے. تو اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھیے شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, کسی اور شاعر کا ہے. یہ شعر اپنی جگہ پر درست ہے, اس کی تعویل موجود ہے, یہ وضاحتیں موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری, عرب امارات سے. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ موبائل فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامک میسیج اور اسلامک ویڈیوز ملتی ہیں, اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عنوان پر کئی بار جوابات دیے جا چکے ہیں کہ اسلامی ویڈیو, بلکہ صحیح بات ہے کہ دنیاوی ویڈیو بھی کئی بار اس میں ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں, اور شرعی گرفت ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ہمارے اپنے اسلامی بھائی بھی چلاتے رہتے ہیں, جن کو یہ چسکا لگا ہوا ہے نا سوشل میڈیا کا, علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, تو کہ یہ بھائی آ بھی گیا تو آدمی اس کو ڈیلیٹ کر دے, دوسرے کو نہ بھیجے, اور چڑھا دیتے ہیں. تو یہ, اور اسلامک ویڈیو جس میں مسائل لکھے ہوں نہ, اسلامی جو نظر آ رہا ہو, اب مسئلہ غلط نکلا تو اسلامی, تو یہ کلپ ہوا ہی نہیں نا, تو غیر اسلامی ہوا. تو بنام اسلام جو مطلب ویڈیو ہو, تو یہ مطلب جب تک کسی سنی عالم سے کنفرم نہ کر لیں اس وقت تک اس کو دوسرے کو فارورڈ نہ کریں, ورنہ یہ غلط ہوا, آپ نے آگے چلایا تو گناہ, پھر یہ آگے پھیلتا چلا جائے گا, گناہ 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 گناہ, اگر آپ نے قصدن ایسا کیا تو. اس لیے مطلب مہربانی کر کے اس طرح کے نہ چلائیں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے جو کلپ چلتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو دیکھیں, یا جو مستند علماء اہل سنت ہیں ان کے بیانات کے بھی کلپ چلتے ہیں تو وہ سنیں. جو بھی شریعت کے مطابق علماء اہل سنت کے کلپ ہیں, دعوت اسلامی کلپ ہیں, وہی سنیں. اس کے علاوہ کسی کا بھی سوشل میڈیا پر نہ سنیں, آپ گمراہ ہو جائیں گے. گمراہی کہہ کر نہیں آتی, کہیں کے نہیں رہیں گے, ہم ڈھونڈیں گے آپ کو. خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات بیٹھ گئی دماغ میں تو طرح طرح کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اعمال پر حملے ہو رہے ہیں, ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ مطلب کسی کی پرواہ نہیں ہے, جو آیا وہ پڑھا اور آگے بڑھا دیا. نہیں, 112 بار پہلے سوچیں آگے بڑھانے سے پہلے, اور علماء سے رجوع کریں. نہیں سمجھ میں آتا, عالم نہیں ملتا, عالم سے رابطہ نہیں ہے, تو آپ پر ویسے بھی کون سا واجب ہے کہ اس کو آگے بڑھیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان,
میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، عبد الجبار اتاری۔ پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ جن کے اوپر قضاء عمری کی نمازیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ مدینہ شریف حاضری کے لیے، مکہ شریف مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک نماز کا 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے اور مکہ شریف میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر زندگی کی 1,00,000 نماز ہوں گی تو مکے میں ایک نماز پڑھنے سے اس کی 1,00,000 قضاء عمری کا ثواب اس کو مل جائے گا، تو اس کا 1,00,000 کا قرض اتر جائے گا۔ اس معاملے میں رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد الحرام بلکہ پورے حرم میں، یہ حرم میلوں تک پھیلا ہوا ہے، تو اس میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نیکی، ایک نیکی 50,000 نیکیاں ہیں، جبکہ گناہ 50,000 نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، ایک گناہ کا ایک گناہ۔ مکہ مکرمہ یعنی حرم میں، حدود حرم میں ایک گناہ کے 1,00,000 گناہ ہے۔ پورا مکہ پہلے تو حرم کی حد میں تھا، اب مکہ مکرمہ کی بھی توسیع ہو گئی ہے۔ مینا شریف، مزدلفہ شریف یہ تو حرم میں، عرفات حرم میں نہیں، عرفات حدود حرم سے باہر۔ یہ جو تنعیم، مسجد عائشہ، چھوٹا عمرہ جس کو عوام بولتے ہیں، تو یہ مقام حرم سے باہر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ میں شہر میں داخل ہے نا، شہر میں اب داخل ہے، اس لیے اب پورا مکہ حرم میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا، پہلے تھا۔ تو حرم کی حدود کی ہر جگہ وہ باقاعدہ وہ نشانیاں ہیں، وہ بورڈ بھی غالباً لگے ہوتے ہیں ابتدا کے انتہا کے۔ تو یہ اپنی جو کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی حدود حرم کی نشاندہی کی گئی ہے، باقاعدہ مائلیج وغیرہ بھی اس میں بیان ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، بہت پیاری کتاب ہے۔ اگر ایک بار کھولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا کہ میں پوری کر لوں، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، تو یہ تو خرید لیں۔ تو اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی تو ساری قضائیں اتر گئیں، بلکہ اگر ایک کی ایک بھی پڑھی اور قضا کی نیت ہی نہیں ہے تو ایک کی بھی قضا نہیں اتری۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کی ایک قضا کرنی پڑے گی، وہ ثواب 50,000 کا۔ ورنہ تو زندگی میں ایک نماز پڑھ لے بندہ، 5 نمازیں پڑھ لے ایک دن، فجر کی پڑھ لے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور سب کے 1,00,000 کا حساب لگا لے کہ زندگی بھر میں تو 1,00,000 نمازیں تو میں پڑھوں گا بھی نہیں، اتنا کہاں جیوں گا، تو ایک دن نماز پڑھ لی پھر ساری زندگی نمازوں کی چھٹی ہو گئی، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسان رضا اتاری، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، درجہ ثالثہ۔ پیارے باپا جان، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے فنائی مسجد میں ایک لوہے کی سیڑھی ہے جس کے ذریعے مسجد کے اوپری حصے میں جاتے ہیں۔ اب ساتھ ہی جامعۃ المدینہ کی عمارت میں راستہ نکلتا ہے۔ اب کسی کو جامعۃ المدینہ کی عمارت میں جانا ہو تو کیا مسجد کو راستہ بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت میں تو یہی لکھا ہے کہ مسجد کو راستہ نہیں بنا سکتے، اور یہ جامعۃ المدینہ خارج مسجد ہے اور اس میں داخلے کے راستے موجود ہیں، مسجد کے باہر راستہ موجود ہے، لیکن تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، چند قدم زیادہ چلنا پڑتا ہے، شاید اس لیے یہ سیڑھی پہ بھاگ کے چڑھ جاتے ہوں گے اور اندر چلے جاتے ہوں گے۔
پھر یہاں سے واپس نکل کر مسجد سے ہوتے ہوئے یہ نکل جاتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب متبادل راستہ ویسے ہی موجود ہے. اصل راستہ جو جامعۃ المدینہ جانے کا ہے، کیونکہ جامعۃ المدینہ بظاہر تو مسجد کی عمارت میں لگ رہا ہے، لیکن یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، یہ خارج مسجد ہے. تو اس میں جانے کے لیے مسجد کو راستہ بنانا شرعاً جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ قبر میں ایک منہ مبارک شریف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رکھ دینا، تو اس کا اس طرح وصیت کرنا کیسا اور اس پر عمل کرنا کیسا؟ کیا یہ منہ مبارک اس کو کوئی فائدہ اس سے پہنچ سکتا ہے قبر میں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بھی حساب مغفرت فرمائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی ہیں اور کاتب وحی تھے، تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی منہ مبارک کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اقدس کی، عصا شریف کی، کہ یہ تبرکات میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دیے جائیں، زبان پر یہ رکھ دیا جائے، آنکھوں پر وہ رکھ دیا جائے. اس طرح وصیت فرمائی تھی. تو تبرکات جو ہیں وہ قبر میں رکھ سکتے ہیں. اس پر تو فقہاء کرام نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو یوں اگر کوئی منہ مبارک کی اپنے ساتھ وصیت کرتا ہے تو اس میں تدفین میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا انہوں نے دعا یہ کی کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. تو یہ کہ دعا میں کیا اتنی یہ کرنا چاہیے کہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، یا اس میں وسعت کرنی چاہیے؟ یہ انہوں نے دعا کی جی ہاں، یہ کہ وسعت کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا کیا تو حرج تو نہیں ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. یہ تو چھینک کا جواب الجواب ہے نا. تو یوں اگر اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ بھی جائز ہے. لیکن جتنوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا نا اتنوں کی نیکیاں ملیں گی. تو اس لیے اپنی مغفرت کی دعا بھی کرے، سامنے والے کی بھی کرے، اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. تو جتنے مومنین کے لیے دعا کرے گا اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے صدقے اس کی دعا قبول بھی ہو جائے، اپنے لیے جو دعا مانگی. تو اس لیے دعا مانگنے میں بخل نہ کرے. ایک شخص نے بابا دعا بھیجی لکھی ہوئی، اور دعا کچھ یوں لکھی ہوئی تھی کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. کون سا گناہ ایسا ہے جو قبولیت دعا میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی؟ مجھے تو نہیں معلوم. ہر گناہ ہے. دیکھو گودام ہے، اب اس میں مطلب وہ آگ پھینکو یا چنگاری پھینکو، جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دو، گودام کے لیے تو وہ ہے مضر. کوئی ایسی بھول نہیں کرے گا کہ چلو بھائی جلتی ہوئی سگریٹ تو ڈال دی، آگ نہیں بھائی تیلی مت جلانا. بلکہ نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے حساس جگہوں پر. تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو خطرناک نہ ہو کہ وہ ایک ہی گناہ ہو سکتا ہے اس کو جہنم میں جھونک دے. دعا اور ساتھ میں توبہ بھی ہے نا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعا میں قبولیت سے رکاوٹ ہیں. تو وہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یعنی بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کی خاص تخصیص ہے، جیسے حرام کا کھانا کہ وہ تو رکاوٹ بنتے ہیں. تو جو گناہ ہیں وہ ویسے ہی رکاوٹ ہیں. تو اب یہ ایک طرح سے توبہ ہے اس کی. تو جی جی ہاں سمجھیے، توبہ خود دعا ہے. جی اللہ تعالیٰ سے عرض ہے
تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں جی ہے. جی مظلوم کا حق ادا کرنا ہوگا, پیسے لے لیے وہ دینے پڑیں گے, یا اس کو ڈانٹا ہے, مارا ہے, گالی دی ہے, غیبت کی ہے, اس کو پتا چل گیا تو اس سے معافی بھی مانگنی ہے. معافی مانگنے کی صرف کان میں سوری کہہ دیا یہ کافی نہیں ہوتا, جیسا اس کا دل دکھایا ایسے یعنی کہ بھرپور طریقے پر اس سے معافی مانگی جائے کہ وہ معاف کر دے. جیسے یعنی کہ بہت کچھ بیچارے کو پریشان کیا, سب کے سامنے ذلیل کیا, جھاڑا مارا, اور پھر بولا چلا معاف کرنا, تو وہ ڈرتا ہے کہ نہ بولوں گا تو یہ پھر مجھے ستائے گا, تو بولے گا نیور مائنڈ, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ معاف اس طرح تھوڑی ہو جائے گا آسانی سے. تو یہ کہ جیسا ستایا ویسا معافی کا انداز ہو. تو مدینہ اور السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ اگر خفیہ گناہ ہے تو خفیہ توبہ, علانیہ ہے تو علانیہ گناہ. تو جتنوں کے سامنے جھاڑا تھا اتنوں کے سامنے معافی ہو, اور اتنوں کو پتا چل جائے کہ اس نے معافی مانگ لی. کان میں سوری کہہ دینا یہ مطلب اس سے کام چل نہیں جائے گا, یہ بہت مطلب مشکل معاملہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہی کیا ابھی تو ہمارا مطلب جو بھی ہے ہم مطلب یہ کہ اپنی لفظہ پائی سے کسی کو گرا دیں گے, لیکن کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, بچ کے جائے گا. بات اصل میں یہاں بھی انصب کی تھی کہ بہتر کہ ایک شخص یہ کہے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. تو اگر بندہ یہی دعا کر لے یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے, میرے سارے گناہ معاف, جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت گناہوں کی مغفرت کی عرض کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی کی عرض کرے. یہ بھی عرض کر سکتے ہیں, جیسے کہ اب کسی سے کوئی مطلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ گناہ ہو گیا, بدنگاہی ہو گئی, تو اب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا گناہ ہو گیا نا معاف کر دے, تو اس میں حرج کیا, بلکہ یہ واجب ہے اس کو کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور فوراً بلا تاخیر کرے. تاخیر کی توبہ میں گناہ کرنے کے بعد تو یہ پھر جدید گناہ ہوا اس کا, اب تاخیر کے گناہ کی بھی توبہ کرے, تو یہ فوراً توبہ کرنا واجب ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو گناہ تو کیے جاتے ہیں, اب وہ توبہ کیا کرتے ہیں. سبب کو ختم کرنے کا ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے. جب تک سبب ختم نہیں کیا جائے گا اس چیز سے خلاصی کیسے ہوگی. سبب بھی ختم ہوگا کرے, اور گناہ سے بچنے کا بھی پکا ذہن ہو, عزم ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اب مثال کے طور پر کوئی داڑھی منڈاتا ہے, داڑھی منڈانا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اب وہ داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا ہے اور یہ ذہن میں ہے کہ میں نے کل بھی شیو بنانا ہے, تو یہ توبہ نہیں ہوئی نا, بلکہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسخری ہوئی. حدیثوں میں اس طرح کی توبہ کو کہ گناہ کرنے کا بعد میں ارادہ ہے پھر بھی وہ توبہ کر رہا ہے کہ یہی گناہ کرنا بھی ہے اس کو, تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہا ہے. دنیا میں مثال میں آپ کو دوں کہ کسی کو آپ نے گھونسا مارا اور سوری کہا, اور یہ پتہ ہے کہ ابھی دوسرے بار میں اس کو لات مارنی ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھوسا مار کے بولتا ہے توبہ سوری, پھر ابھی لات مارے گا, پھر بولے گا سوری, پھر چاٹا مارے گا سوری, تو جو مار کھا رہا ہے ظاہر وہ بھی بولے گا میرے کو تو بیوقوف بنا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ یہ الفاظ نہیں لیے جائیں گے جو میرے بندے کے لیے لیے کہ یہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے یہ کہا کہ مسخری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ حدیث میں ہے. تو اس لیے مطلب توبہ کرے تو اس وقت یہ شرط ہے کہ اس کے دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب میں نے یہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے یہ گناہ, تو توبہ قبول ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. یعنی یہ بھی ہو ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اس توبہ پر اس کو شرمندگی بھی ہو کہ میں نے کیا کر دیا, ندامت ہو. بھلے رونا نہیں آتا تو رونا شرط نہیں ہے, ندامت ہو, شرمندگی, دل میں کیفیت تو ہو نا شرمندگی کی, یہ بھی شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے. اس گناہ کا اقرار بھی کرے کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے. اب اگر اقرار ہی نہیں کرتا پھر توبہ کس چیز کی کر رہا ہے.
दिल में ये हो कि ये हो गया है, ये रॉन्ग नंबर तो लगा है, गुनाह तो हुआ ही है, 100% ये गुनाह हुआ है, तो ये तस्लीम करे इसको। बाज लोग तो गुनाह को तस्लीम नहीं करते कि गुनाह की उससे बात की जाए ना तो ये इसके तावीलात देते हैं, दलाइल देते हैं। वो बात इससे बातों नहीं होता कि सामने वाले को खा जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अल्लाह ताला को जो जवाब दिया जा सके और जो तुम्हें बचा सके, जवाब वो तैयार करे, तो अल्लाह ताला को जवाब कौन दे सकता है? क़यामत का हिसाब कौन दे सकता है? किसकी मजाल है? आला हजरत तो लिखा है ना बाबा, वहां नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है, क्या होना है वहां तो इकरार के बगैर चारा के हाथ गवाही देगा कि इसको मारा था, आंखें गवाही देंगी, बड़ा पारसा बनता था और बदनिगाही करता था, जबान गवाही देगी कि झूठ बोलता था, लोगों को बातों में लेकर झूठी बात मनवा लेता था, सब जबान गवाह देगी, आंखें गवाह देंगी, कान गवाह देंगे। बड़े गाने सुने इसने, छुप के गाने सुनता था और सबके सामने नेक बनता था। ये और मतलब तरह तरह ये पाँव गवाह देंगे, इधर गया था उधर गया था, तो हमारे आज़ा गवाही देंगे, क्या करेंगे उस वक्त? तो अभी सच्ची तौबा ना करने, आफियत तो इसी में, हम सच्ची तौबा करके अपने परवरदिगार की बारगाह में झुक जाए, नमाजी पक्के बन जाएं, सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाएं। और दुनिया, बेशक दुनिया से जो लेना है तो हम सिर्फ वो ले जिसका हमें शरीयत ने जिसकी इजाजत दी, और शरीयत के मुताबिक ले भले ले, अल्लाह और बरकत दे, और ले अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक, उसको नहीं तोड़ना है। रिश्वत देने की बात आई नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। झूठ बोलने की बात आई कि सौदा पक्का हो जाएगा झूठ बोलूंगा तो, और अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरे 50 लाख का नुकसान हो रहा है, ये 50 लाख चूल्हे में गए, वरना हमने ये चूल्हे से बचाने के लिए इसको गले में पहना ना तो ये जहन्नम की आग में डाल देंगे। ये नहीं चाहिए, झूठ बोलकर 50 लाख नहीं 50 करोड़ भी नहीं चाहिए। इमारत बनानी है, प्लाट का सौदा हो रहा है, अब इसमें किसी गरीब मिस्कीन का हक है या किसी भी मुसलमान का, वो अरबोपति है खरबोपति है, उसका हक है, लेकिन वो प्लाट उससे मतलब ये नहीं कि छुपा कर उसके प्लाट पर कब्जा किया हुआ है, असल मालिक वही है, और अब वो प्लाट बिक रहा है और आपको पता है और ये आप खरीद रहे हैं। अभी तो प्लाजा बना लेंगे, मरने के बाद अगर कब्र में ये प्लाजा आपकी लाश पर रख दिया गया तो करोगे क्या? यही प्लाजा जहन्नम में आग बनकर आपका महल बन गया तो क्या करोगे? सांप और बिच्छुओं से भर गया तो किसी का हक तलफ नहीं करना है। आपको भले मालदार बनना है, बनो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100% हलाल तय्यब, जरा भी किसी का हक नहीं मारना, जरा भी झूठ नहीं बोलना है, जरा भी मिलावट नहीं करनी है, जरा भी खयानत नहीं करनी। मिलावट इसी सूरत में गुनाह होगा जबकि धोखे से दे दिया। अगर मिलावट है और बता दिया कि इसमें ये मिलावट है, भाई ये जो चावल है ना मेरे, इसमें नजर आता है ये फुला चावल बासमती चावल, लेकिन इसमें हर 10वां चावल जो है ना, ये मैंने वो कमजोर डाला हुआ है, फुला चावल डाला हुआ है, हर 10वां हिस्सा, पता नहीं चलेगा 10वें चावल का, तो लेकिन ये आपको बताना है कि भाई हर 10वां चावल जो है ना, ये इसमें वो दूसरा डाला है और बाकी ये भले बासमती है, लगता है नहीं मिलावट वाला, ये बता दे फिर भले बेचे हम। वो ये जानकर खरीदता तो अब गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है ना ये। अब अगर ये किसी को धोखे से अगला बेच भी रहा है तो इसका जुर्म अभी ग्राहक पर है, ताजिर पर नहीं है, यानी होलसेलर है, उसने होलसेल में जो बेचा वो मिलावट वाला था, उसको बता दिया ग्राहक को कि ये यूं यूं यूं, मैं ठीक है ओके, तो ये ले गया। अब अगर वो खुदा ना खास्ता दूसरों को धोखा दे रहा है तो ये उसका जुर्म है, आपका जुर्म नहीं है। तो यूं रास्ते हैं, मतलब गुनाहों से बचने के, हम इख्तियार करें तो ना।
10वां चावल आपने जब भी फरमाया, मैं मिसाल दी मैंने, नहीं मैं मिसाल पर ही आपसे एक सवाल ये थोड़ा सा बनता है कि इसमें क्या ये अगर बता दे कि ये इसमें 10 किलो चावल है, 10 किलो चावल में मतलब कि 5 किलो या 6 किलो जो है ना ये फला है, और बाकी जो 4 किलो है ना ये मिक्स है, मुख्तलिफ चावल मिक्स है, और इसमें इतने वाला भी इतने वाला भी है, क्या मतलब देखें ना, जब मिलावट की भी अगर खबर देनी है तो क्या ये 10 में एक चावल का दाना फला है, ये मिसाल देनी है? क्योंकि जब उसको मिलावट वाली चीज बेचनी है और उसमें गुनाह से बचना है, तो आखिर वो कौन सी मतलब कि एक एहतियाती कलाम होगा कि जिससे वो गुनाह से भी बच जाए, और अगर वो मिलावट वाला अगला माल लेना चाहता है तो उसकी सवाबदीद के ऊपर है कि वो ले ले। तो कोई ऐसा मतलब मजबूत आपकी तरफ से अगर जुमला हो जाए ना, क्योंकि ये 10 में एक दाना है तो फिर ये भी पकड़ लेगी कौम कि अब 10 में एक दाना तो कैसे पता चलेगा चावल का? पता तो नहीं चलता इसमें, लेकिन ये कि वो एक मैंने मिसाल समझाने के लिए, तो आप ये बताते हैं मिसाल के तौर पर कि ये बासमती में ये जो 10 किलो है ना, इसमें आधा किलो हमने वो टोटा मिक्स कर दिया है, टूटे हुए चावल, तो ये हो गया। या हमने इसमें पाव किलो कंगनी और पाव किलो ये टोटा मिक्स किया है, जो जो मिक्स किया हो तो वो बता दे। इतनी मिट्टी भी हमने इसमें डाली है, मिट्टियां भी तो डालते होंगे, अरे भाई ये नए चावल को पुराने कर देते हैं, इसके भी एहसास डालते हैं, मैं जाले बना लेते हैं इस चावल में, ये पुराना चावल है, होता नया है, ये भी धोखा है, तो ये भी बताना पड़ेगा। दूध है, अब दूध में तो खालिश दूध तो कहाँ से लाएंगे, अब तो शायद भैंस भी खालिश दूध नहीं देती होगी, इसको भी इंजेक्शन लगाते हैं, दूध बढ़ा देते हैं, लेकिन खैर वो मिलावट तो नहीं कहेंगे इसको, वो निकल तो थन से ही रहा है जो कुछ दूध। तो दूध में भी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। एक तो ये कि जैसे हमारे यहाँ दूध भैंस का बिकता है, ये भैंस का 100% नहीं होता, आम तौर पर नहीं होता, इसमें गाय का दूध मिक्स करते हैं, बकरी का दूध मिक्स करते हैं। गाय का दूध अगर बेचने जाओ तो कोई लेगा नहीं, बकरी का दूध नहीं लेगा, चाय नहीं बनती इससे अच्छी, गाय में भी अच्छी नहीं बनेगी चाय, तो वो भैंस का दूध हमारे यहाँ गाढ़ा होता है, तो इसमें भैंस के दूध में गाय का दूध और बकरी का दूध मिक्स करते हैं, प्लस पानी, और फिर कोई पता नहीं आता होता और कोई तरकीबें करके तो गाढ़ा भी बना देते हैं इसको, क्रीम निकाल के कोई मजीद को उल्टी सीधी चिकनाट भी इसमें डाल देते होंगे। तो ये बेहतरीन अंदाज में ये दूध पेश करने वाले करते हैं। अब ये अभी तो कर रही है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो ये जो कुछ किया ना, ये सब डिक्लेयर अगर घाट पर कर दिया ना कि भाई देखो ये जो 5 किलो दूध है ना, इसमें आधा किलो तो गाय का है और 1.5 किलो बकरी का है, और मजीद फुला मैंने इसमें कारनामे किए और आधा किलो पानी भी मिलाया है, ये बता दे तो अब जायज है। कौन बताएगा, अब ये को वोट थोड़ी लगाएगा बाबा, तो फिर ना नहीं बताया ना तो खालिश दूध बेचे तो बताने की जरूरत नहीं। देखो मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ जिसको जन्नत में जाना है, जिसको जहन्नम से खुद को बचाना है, और जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं है, तो अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं अपने। मैं तो मुसलमान से बात कर रहा हूँ ना, जो मतलब अल्लाह और रसूल को मानने वाला है, और जो ये कहता है कि नाम मुस्तफ़ा पर मेरी जान भी कुर्बान है। जान कुर्बान करने वाले नोट तो कुर्बान कर पहले, हराम की नोट छोड़, मैं बोलता हूँ चल कुर्बान भी मत कर, हराम की नोट को दफा कर, तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं यार, हम फार्मूला ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डंडा लेके किसी को मना तो नहीं सकते। लेकिन देखो ना, ये खौफ खुदा वाले लोग ना होते तो अल्लाह के घर में आकर ये भी इतनी देर से क्यों बैठे हुए, इतने सारे। अच्छा, मदनी चैनल पर जो बैठे होंगे वो सारे अल्लाह और रसूल के मानने वाले होंगे, खैर गैर मुस्लिम भी हमको सुनते हैं, तो हो सकता है कि हमारी ये बातें गैर मुस्लिमों के दिल में चोट कर जाए कि इनका इस्लाम मिलावट से मना करता है, इनका इस्लाम धोखे से मना करता है, इनका इस्लाम लोगों को सताने से मना करता है, और हकीकत है तो इनके दिल यूं तो चोट खाते हैं। और जब बारहा ऐसा हुआ है कि गैर मुस्लिम मदनी चैनल देखकर कॉल करते हैं ना मदनी चैनल को कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, तो इनको भी असल मुसलमानों ने, एक तादाद है मुसलमानों की जिन्होंने गैर मुस्लिमों को बदजन किया हुआ है अपने किरदार से, मिलावटों से, झूठ से, धोखे से, मारा मारी से, जुल्म और सितम से,
वजन किया हुआ है। तो जब इनको पता चलता है ना कि ये एक चैनल ऐसा निकल आया है इन लोगों में कि जो इस्लाम की सच्ची तस्वीर बताता है और अपने मुसलमानों की ये गलतियों की निशानदेही करता है, तो यार ये वाकई के इस्लाम की हकीकत जो है वो दुरुस्त है। और ये जो मुसलमान जो है ना, ये अक्सरियत जो है ना, इनमें बिगाड़ पैदा हो गया है। इस्लाम में कोई बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ का तसव्वुर भी नहीं है। तो यूं वो अल्हम्दुलिल्लाह दामन इस्लाम में आ जाते हैं, अल्लाह की रहमत है जिन पर करम हो जाए। और बेशुमार मुसलमान भी जो बिगड़े हुए हैं, क्या वो उनकी इस्लाह नहीं हुई यार? ये इतने बैठे हुए ना, इसकी दाढ़ी का कहाँ तसव्वुर था इतना मुसलमानों में इस दौर में। रखिए ना नमाज, कितने बेनमाजी जो जुम्मा तक नहीं पढ़ते थे आज इमामतें कर रहे हैं, मस्जिदों में अज़ानें दे रहे हैं, कल तक बेनमाजी थे, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दूसरों को फजर के लिए सदाए मदीना लगाकर जगाने वाले बन गए, गली गली सुन्नतों की दावत दे रहे हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं। ये जेल खानों में कैदी जो मारा मारी करके या फायरिंग करके या बहरहाल बंदे गिरा कर और ये अंदर चले गए, फिर जाकर हमारी इस्लामी भाइयों से मुलाकात हुई। अपने तो जेलों में भी कई जगह काम हो रहा है दावत इस्लामी का, तो कितने कैदी बाहर आकर नहीं मुबल्लिग बन गए, कल तक दहशत फैला देते थे, आज वो शरीफ बनकर सुन्नतों की और नेकी की दावत दे रहे। तो अल्लाह का फजल व करम है कि कुरान करीम की आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा है कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो अपने समझा रहे हैं, जिसके नसीब में होगा समझ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम जिसो वारी घड़ी चमका तैबा का चांद जिसो हानी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज ताते लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। उनके आगे वो गमज़ा की जाबाजियां, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियां, शेरे गुर्रान सितवत लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम हो तो कामनों का, गौसे आज़म इमाम हो तो कामनों का, जलवाए शाने कुदरत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे
عطار میرے مرشد ہیں عطار